تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللہ رب کائنات جل وعلا کے کلام مقدس، کلام ذیشان، کلام بابرکت کی صاحب فضیلہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اذہان عالیہ کی سماعتوں اور ان کے قلوب کی نظر کی گئی. میرے رب نے ارشاد فرمایا لوگ امت واحدہ تھے، کان الناس امت واحدہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو مبعوث کیا اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے. جب تک وہ امت واحدہ رہے اللہ کو ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ انبیاء کا سلسلہ شروع کر دے. لیکن جب وہ امت واحدہ نہ رہے تو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ کہ جو ان کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان جو کچھ اس میں ہے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے فیصلہ کر دیتے. معلوم یہ ہوا کہ امت واحدہ اور اختلاف یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. امت واحدہ کا لفظ اللہ رب العزت نے کئی جگہ استعمال کیا. میں کچھ آیات پڑھوں گا، بہت غور سے سنتے رہیے گا کہ ہر جگہ اللہ نے جو چیز بتائی وہ آخر تھی کیا. سورہ مائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورہ آیت نمبر 48 اللہ نے ارشاد فرمایا
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی اور ایک واضح راستہ مقرر کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم تمام کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اس نے امت اس لیے نہیں بنایا تاکہ وہ آزمائش کرے اس چیز کے سلسلے میں جو اس نے تمہیں دی تھی. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم تمام اللہ کی طرف لوٹ کر واپس جانے والے ہو، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ امت واحدہ کے لیے جو چیز مضر ہے وہ اختلاف. اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی 10ویں سورہ آیت نمبر 19، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اگر اللہ کی یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوگی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. معلوم کیا ہوا کہ امت واحدہ کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے وہ اختلاف ہے. سورہ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورہ آیت نمبر 118 اور 119، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، لیکن یہ لوگ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے مگر اختلاف سے وہ لوگ بچ جائیں گے جن پر آپ کے رب کا رحم ہو گیا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی رحمت کے لیے تو مالک الملک ارحم الراحمین نے انہیں پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ یہ اختلاف میں پڑ کر اور رحمت سے دور ہو جائیں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن رب کی بات پوری ہو کے رہے گی کہ وہ جہنم کو جن اور ان سے بھر دے گا. قرآن مجید کی 11ویں سورہ سورہ نحل، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، دیکھو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد علیحدہ علیحدہ کر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تم اپنی قسموں کو باعث فساد بناتے ہو تاکہ تمہاری ایک گروہ دوسرے گروہ پر ترجیح لے جائے. انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تمہاری اس سے آزمائش کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں بتائے گا
يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم تمام کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے. معلوم کیا ہوا کہ امت واحدہ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، جو چیز سب سے زیادہ سمت قاتل ہے، وہ کیا ہے؟ اختلاف. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء قرآن مجید کی 21ویں سورہ آیت نمبر 92-93، ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تم تمام کا رب ہوں، لہذا میری ہی عبادت کرو. فتقطعوا امرهم کل الینا راجعون، انہوں نے امر شریعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لیکن ان تمام کو لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مومنون قرآن مجید کی 23ویں سورہ آیت نمبر 52-54، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تم تمام کا رب ہوں، لہذا تم مجھے سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، انہوں نے امر شریعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور ان میں سے ہر ایک گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں مگن ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے ان کی گمراہیوں میں ایک وقت مقرر تک. اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا قرآن مجید کی 43ویں سورہ آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان تمام کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، لیکن ظالم لوگوں کے لیے نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی دوست ہوگا. قرآن مجید کی جتنی بھی آیات آپ نے سنی امت واحدہ کے سلسلے میں، اس کے اندر میرے رب نے، اللہ رب العزت نے جو چیز یکساں طور پر بتائی کہ امت واحدہ کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ اختلاف. تو تصور امت واحدہ کیا ہے؟ وہ تصور کہ جس سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو، یہ چمن دوبارہ نغمہ توحید سے معمور ہو جائے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف نہیں ہے، وہ امت واحدہ ہے. امت واحدہ کیا چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، اذ يرفع
ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل، جب بابا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا مسلم بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری تمام تر خواہشات، ہماری تمام تر ہردرمیاں، ہماری تمام تر انانیتیں اور خودگردیاں اور لالچ، یہ سب کچھ ملیا میل ہو جائے اور ہماری امت میں سے ایک امت مسلمہ بنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور نبیوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا تاکہ وہ تمام چیزوں کے اندر حکم بنا لیں، فیصلہ کرنے والا بنا لیں اس کتاب کو جو نبی لے کر آیا، یعنی ما انزل اللہ شریعت۔ ما انزل اللہ شریعت کیا ہے؟ اس میں اختلاف کرنے کا کسی کو حق نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی حدود کو، اللہ کی شریعت کو۔ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، آج سے 20 سال پہلے اسی مہینے میں انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا کہ یہ شریعت بل جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ 20 سال پہلے ان کو آج خیال آیا کہ اس کے اندر کچھ قدغنے، کچھ لغزشیں، کچھ چیزیں ایسی رہ گئی ہیں کہ جو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تمہارے پاس تھا کہاں؟ اسلام تمہیں آتا کہاں تھا؟ تو پہلے بتا دیا تھا 20 سال پہلے۔ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ذرا سوچئے تو صحیح، رومتے کانپ اٹھے۔ کیا یہ لوگ کہ جو اپنی انانیت، اپنی جھوٹی انانیت والے ہیں، یہ مولوی ملا اور یہ کرپٹ قسم کے لوگ، کیا اللہ کی حدود ان کی محتاج ہے؟ کیا اللہ کی شریعت ان کی محتاج ہے کہ یہ پاس کریں گے تو اللہ کی حدود پاس ہوگی، اللہ کی شریعت پاس ہوگی، ورنہ نامنظور؟ کیا مذاق بنایا ہوا ہے اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو؟ یہ نظام، یہ جمہوریت کا نظام، یہ ڈیموکریسی کا نظام وہ نظام ہے کہ جو کفر کا نظام ہے۔ یہ جمہوریت کفر ہے، اس کو جتنا بھی اسلام بنایا جائے کفر رہتی ہے، کبھی اسلام نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ کا جو دین ہے، جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے، اس میں کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش ہے نہیں، کسی بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا نہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، اور یہ جماعت المسلمین بتاتی ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے، اس کا آئین کیا ہے، کہ اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی شریعت چلے گی، اللہ کا بول بالا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، ارے وہ جو لولا لنگڑا بل آج سے 20 سال پہلے تم لوگوں نے پاس کرایا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جو زانی ہے اس کو سنسار کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کو شوٹ کر دیا جائے۔ اگرچہ وہ اسلام نہیں تھا، لیکن اتنے سالوں گزر جانے کے بعد کیا کوئی ایک ایسا شخص تھا کہ جس پر
اس چیز کا نفاذ ہوا، کوئی ایک آدمی کہ جس کو حدود آرڈیننس کے تحت سزا ہوئی ہو، یہ سب مذاق ہے۔ تو اب یہ جو کچھ بنانے جا رہے ہیں، اس کے اندر کون سا وہ اللہ کی حدود کو جو ہے وہ اس کی پاسداری کریں گے؟ یہ سب کچھ گورکھ دھندا ہے۔ ان سب کی جو رسیاں ہیں وہ کسی اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ کی جو شریعت ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، اس میں کسی کو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے جو غیر متغیر، غیر متبدل ہے۔ یہی کیا ان مذاہب کے ماننے والوں نے، جو چیز شریعت تھی اس کو چھوڑ دیا، جو چیز شریعت نہیں تھی اس کو داخل کر لیا۔ آپ بتائیے کہ یہ امت واحدہ کیسے بنے گی کہ جہاں پر اللہ کی شریعت کے سام کے مد مقابل لوگوں کا قانون لایا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ سورہ بقرہ۔ ان کا مذہب کیا کہتا ہے کہ دودھ 2.5 سال پلایا جائے۔ اللہ کا قرآن کچھ کہے، ان کا مسلک اور ان کا مذہب کچھ کہے، تو کیا یہ لوگ امت واحدہ بن سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، سورہ مدثر، قرآن مجید کی 73ویں سورہ۔ اے نبی، آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ کہتے نجاست اگر درہم کے برابر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ قرآن مجید کتاب اللہ کچھ کہے، آپ کا عمل کچھ ہو۔ تو وہ جو یہودی اور عیسائی جو عمل کیا کرتے تھے، کیا یہ وہی چیزیں نہیں ہیں؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہتے ہیں نہیں جناب، ہم سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو پڑھتے ہی رہیں گے امام کے ساتھ ساتھ، بھلے قرآن مجید کچھ کہتا ہو، اس لیے کہ ہمارا مسلک نہ جائے، ہمارا مذہب نہ جائے، اللہ کی بات تو نہیں مانیں گے۔ تو کیا یہ ان لوگوں کا جھوٹا تصور، جو تصور امت واحدہ ان لوگوں نے قائم کیا ہوا ہے، کیا یہ کبھی اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پہنا سکتے۔ اس لیے انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ کتاب اللہ کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے، بلکہ یہ تو اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنی شخصیتوں کے جو بت ہیں اس کے پجاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی شریعت غیر متغیر، غیر متبدل ہے۔ اللہ کا آئین، اللہ کا دستور جو کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیحہ ہیں اس کے اندر موجود ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر اس وقت ادا کی جائے کہ جب کسی شخص کا سایہ اصلی کو نکال کر ایک میں سے لے۔ کہتے ہیں کبیری کے اندر کہ ائمہ ثلاثہ جو ہیں ان کا بھی مذہب یہی ہے، لیکن ہمارا جو مسلک ہے فقہ حنفی، اس کے مطابق 2 مثل پہ ہم نماز پڑھیں گے نماز عصر۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے آئیڈیل بنایا تھا پورے اقوام عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، اس کو آئیڈیل تسلیم نہ کرنے والوں کے لیے کیا اسی طرح ذلت اور رسوائی لازم نہیں آئی تھی جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ کس کے لیے کہا تھا اللہ نے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے۔ لیکن وہ آج بدرجہ اتم ان مسلمانان عالم پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 1 ارب سے زائد ہے، ان کی مملکتیں کسی سے کم نہیں ہیں، ان کی دفاعی صلاحیتیں کسی سے کم نہیں ہیں، ان کے مالی وسائل کو اگر جمع کر لیا جائے تو کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ذلیل اور رسوا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. کتاب اللہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں پچھلے دنوں مہاتیر محمد صاحب ملائیشیا کے ایک باشی ہیں کہ مسلمان اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود کمزور ہیں. کمزور تو ہوں گے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. سارے کے سارے لوگ یہ شکوہ شکایت، یہ جھوٹا تصور لے کے بیٹھے ہوئے امت واحدہ کا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امت واحدہ ہوتی کیا ہے. ان کا جو تصور ہے وہ تصور کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پیچھے وہ نظریہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. اللہ کے دین کے اندر کوئی جغرافیائی حدودیں نہیں ہے کہ فلاں پاکستانی ہے، فلاں عراقی ہے، فلاں سعودی ہے، فلاں ایرانی ہے. اللہ کے دین میں ایسی کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے. اللہ کے دین میں کوئی صوبہ پرستی نہیں ہے، کوئی لسانیت پرستی نہیں ہے، کوئی خاندان یا گروہ پرستی نہیں ہے، اور نہ یہ مذہب اور مسلک پرستی ہے جس نے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اللہ کا دین یہ ہے کہ مسلمانوں کا قائد، ان کا لیڈر، ان کا رہبر، ان کا رہنما پوری دنیا کے اندر ایک ہوگا. یہ ہے حقیقی تصور، یہ وہ حقیقت ہے جو امت واحدہ کے لیے ضروری ہے. کسی قسم کی کوئی جغرافیائی حدود بندی نہیں ہے، کوئی نسلی امتیاز نہیں ہے، کوئی زبانی امتیاز نہیں ہے. سب ایک ہے. چاہے کوئی بھی شخص جو اللہ کے دین پر عامل ہو، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، چاہے وہ ایران کا ہو چاہے وہ توران کا، وہ ایک شخص کا ماتحت اور پابند ہوگا. یہ ہے امت واحدہ. یہ لوگ کبھی بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. جماعت المسلمین ہے جس نے بتایا کہ یہ امت واحدہ در حقیقت امت مسلمہ ہے. وہ امت مسلمہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن. تین چیزیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں مومن کا دل خائن نہیں ہو سکتا، خیانت نہیں کر سکتا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اخلاص العمل للہ، خالص عمل اللہ کے لیے کرتا ہے. وطاعت ذوی الامر، امراء کی اطاعت کرتا ہے. ولزوم جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کے ساتھ رہتا ہے. یہ جماعت المسلمین یہ کوئی محلے کی کمیٹی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ جو وقتی مسائل کے حل کے لیے برپا کی گئی ہو. جماعت المسلمین وہ عالمی قوت ہے، وہ عالمی نظام ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ کے دین کا پابند بنانے کے لیے برپا کیا گیا ہے، اس کو احیا کیا گیا ہے. وہی دعوت جو نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے تھے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے
کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اس رب کی، اس اللہ کی، اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کریں، اور ہمارا باز کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے، شخصیت پرستی، اور اگر یہ روگردانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ ہم مسلم ہیں، تم گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ امت واحدہ متقاضی ہے محنت کی، دنیا کے تمام علوم کہ وہ تمام شعبے جو حاصل کیے جا سکتے ہوں ہمیں حاصل کرنا ہے، کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ صحیح نظریہ اور نظریے کی صحیح طاقت جو قرآن و سنت نے بتائی ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہمیں اسے لے کے چلنا ہے۔ دنیا کا ہر وہ علم کا شعبہ اس کے اندر اپنے اپنے امام پیدا کرنے ہیں، اس کے اندر کریم بنانی ہے، کسی کا محتاج نہیں رہنا، یہ ہے صحیح معنوں میں آگے بڑھنے کا ایک لاہ عمل۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے ایک مستقل عمل کی، ایک مستقل محنت کی، ایک منضبط اور مضبوط پلاننگ کی۔ یہی تو وہ چیز ہے جس سے یہ اغیار آج تک گھبرا رہے ہیں مستشرقین کہ کہیں ان کے اندر یونٹی قائم نہیں ہو جائے، ان میں قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو وطن پرستی کے اندر جینے والے ہیں ان کے اندر یہ چیز قائم نہیں ہو سکتی، جو قوم پرستی میں جینے والے ہیں ان میں قائم نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اپنے آپ صرف اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں ان میں قائم ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، جس چیز میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کی حق کے ساتھ رہنمائی فرمانی اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر کے اسے منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم تک پہنچانا کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اوقات کن چیزوں میں ضائع ہو رہے ہیں۔ بالکل ضائع نہیں کرنا ان کو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو ان خطوط پہ لے کے چلنا ہے جس سے صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی بالادستی اللہ کی زمین پر قائم ہو جائے، اور یہی ہے صحیح معنوں میں امت واحدہ کا وہ تصور جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں پیش کیا۔ اقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا